یہ اللہ رب العالمین کا بڑا خوبصورت نظام ہے۔ گرمیوں کا موسم کئی اعتبار سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کئی اعتبار سے انسان کے لیے مشکل کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ کے ہاں شکایت کی، اشتقت النار الی ربھا اکل بعضی بعضا۔ جہنم نے اللہ کے سامنے یہ شکایت رکھی کہ میرے اندر جو آگ ہے اس کی شدت اور حدت اس قدر زیادہ ہے کہ خود جہنم کہتی ہے میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، مجھے کاٹ رہا ہے، اکل بعضی بعضا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ آذن لہا بنفسین، 2 سانس لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی۔ نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء، جہنم 2 سانس لیتی ہے، ایک گرمیوں کے اندر اور ایک سردیوں کے اندر۔ دنیا کے اندر جو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، یا اگر ہم سردی محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، سورج کے قریب یا دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گرمی کی وجہ سورج کا قریب بعید ہونا ہے، حالانکہ گرمیوں کے اندر سورج کا فاصلہ زمین سے زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے اندر سورج زمین سے 15 کروڑ میل سے بھی زیادہ دور ہے، جبکہ سردیوں کے اندر سورج زمین سے قریب ہوتا ہے، 14 کروڑ اور کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کا فاصلہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی سردیوں میں سورج زمین کے زیادہ قریب ہے بنسبت گرمیوں کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو دنیا کے اندر گرمی ہے یا سردی ہے یہ سورج کے قریب یا بعید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حدیث میں جو وجہ آئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ گرمی اور سردی ہوتی ہے۔ ان کو بات کرتے آواز پوری رکھے۔ تو یہ موسم کے اندر یا یہ جو گرمیوں کا آنا، سردیوں کا آنا، یہ جہنم کی حدت اور شدت ہے۔ بعض مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے، جو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو اس وقت گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے اندر سانس کھینچتی ہے تو سردی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ حدیث پہ ہونا چاہیے۔ آج کل کی جو سائنسی تحقیق ہے سورج کے قریب بعید ہونے کی، وہ اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ احادیث پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے حدیث، وہ اس حدیث کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور یہ حدیث ان کے دعوے باطل کو رد کرنے کے لیے ایک بہترین دلیل ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر گرمی یا سردی کا نظام ہے یہ سورج کے قریب بعید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے گرمیوں کے اندر عام طور پر ابھی آج کچھ موسم قدرے پہلے کی بنسبت بہتر ہے، مگر آپ نے دیکھا یہ پچھلے ہفتے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے، بہت زیادہ۔ اس موسم کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی نیکیوں کی امید رکھنی چاہیے۔ سائے کا اہتمام کرنا یہ بڑی نیکی ہے، کسی کے لیے سائے کی جگہ کا اہتمام کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ سایہ دار جگہوں کو محفوظ رکھا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سایہ دار جگہ کے اندر بول و براز بھی نہ کیا جائے، سایہ دار درختوں کو نہ کاٹا جائے، ان درختوں کے نیچے پیشاب پخانہ نہ کیا جائے۔
تاکہ اللہ کی مخلوق اس سائے سے اپنی گرمی کو ختم کر سکے، یا گرمی کے اندر اس سائے میں اس حدت اور شدت سے بچ سکے۔ سایوں کی حفاظت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو سائے کا اہتمام کرنا لوگوں کے لیے، اپنے لیے گرمیوں کے اندر یہ نیکی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح پانی کا اہتمام کرنا، لوگوں کو پانی پلانا، خصوصاً ٹھنڈا پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ گرمیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اگر موقع دیتا ہے تو آپ جتنا اللہ نے موقع دیا ہے لوگوں کو پانی پلائیں۔ لوگوں کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، دعائیں دیتی ہے، بہت زیادہ فوائد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا ہے، اور یہ پانی پلانا انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے، زانیہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ عورت زانیہ ہے، فاحشہ ہے، اور پانی کس کو پلا رہی ہے؟ کتے کو، پیاسے کتے کو۔ صرف اس پیاسے کتے کو، اس کتورے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف فرما دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت اعلان کر دی۔ تو اگر پانی ہم اللہ کی مخلوق کو پلائیں، یعنی اگر جانوروں کو پانی پلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو انسانوں کو پانی پلانے سے اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو گرمیوں کا موسم جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے کہ اس میں نیکی کمانے کا بڑا موقع ہے کہ لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، وہاں ایک کولر لگا لیں ٹھنڈے پانی کا، اور کھلے عام اجازت دیں لوگوں کو وہاں پانی پینے کی۔ مسجد ہے، مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہونا چاہیے، لوگ آئے ٹھنڈا پانی پیے جائیں۔ آپ کا گھر ہے، گلی محلے میں اہتمام کریں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، پانی کا اہتمام کریں۔ آتے جاتے راہ گیروں کو، لوگوں کو پانی پلائیں، کچھ وقت نکال کر لوگوں کو پانی پلائیں۔ اس سے انسان کو نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جو پیاس ہے نا، پیاس، اس کا پھر صحیح بندے کو احساس ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو بندہ خیر خائی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اس وقت تک تعاون کرتے رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ انسان کا مددگار بن جاتے ہیں، اللہ انسان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جب تک بندہ مخلوق کے ساتھ مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔